أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. صدق اللہ. یہود و نصارہ کو جب یہ کہا جاتا ایمان لانا ہے تو ان مسلمانوں ان صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، یعنی اللہ جل شانہ کے تمام انبیاء کرام پر ایمان، سب کو سچا ماننا، سب کو حق تسلیم کرنا. لیکن ان کا اصرار رہا کہ ہم صرف اپنے نبی کو مانیں گے، یہودی حضرت موسیٰ کو اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو، باقی کسی کو ہم نبی تسلیم نہیں کریں گے. اور اس کے اوپر یہ بھی کہ ہدایت اور نجات یہی ہے، اللہ کی رضا اور جنت اسی میں ہے. ان کا کہنا تھا نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم تو اللہ کے محبوب بلکہ اللہ کی اولاد ہیں. یہ بھی کہتے تھے لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، جنت میں سوائے یہودیوں اور عیسائیوں کو کوئی داخل ہو سکتا ہی نہیں. اس آیت شریفہ میں اس ساری صورتحال کے پیش نظر فرمایا گیا یہ تو گویا جھگڑا اب اللہ کی ذات پر آ گیا. ہمارا کہنا یہ ہے کہ اللہ نے جس قدر بھی انبیاء کرام مبعوث فرمائے سب سچے، سب پر ایمان ضروری. جو جس پر ایمان لایا اللہ اسے اپنی رضا اور جنت دیں گے. اور تمہارا کہنا یہ ہے کہ نہیں، صرف یہودیوں کے خیال میں حضرت موسیٰ سچے، عیسائیوں کی نظر میں حضرت عیسیٰ سچے، اور جنت اللہ کی رضا صرف ان کی پیروی اور ان کی ماننے میں. یہ جھگڑا ہوا اللہ کے متعلق. تمہارے کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ گویا تمہارا رب کوئی اور ہے اور ہمارا کوئی اور، حالانکہ تمہارے اللہ بھی وہی اور ہمارے اللہ بھی وہی. قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم، ہمارے رب بھی وہی، تمہارے رب بھی وہی. اسی ایک ذات نے کل کائنات کو پیدا کیا اور وہی ایک ذات کل کائنات کی پرورش کر رہی ہے، تربیت کر رہی ہے. البتہ عمل اپنے اپنے، رب ایک ہے، عمل اپنے اپنے، تمہارے اپنے عمل، ہمارے اپنے عمل. ہر انسان کو اپنا عمل ملے گا، ہر انسان اپنا کیا ہوا دیکھے گا. اس لیے تم جو عمل کر رہے ہو کہ ایک نبی کو ماننا اور باقیوں کا انکار، اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا. اور ہم جو عمل کر رہے ہیں سب انبیاء کو سچا ماننا، انشاءاللہ ہمیں اس کا اجر ملے گا. نحن لہ مخلصون، امت محمدیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم اخلاص والے ہیں. ایمان میں بھی اخلاص والے کہ صرف ایک اللہ کو معبود مانتے ہیں، صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، صرف ایک اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. تمہارا ایمان میں بھی اخلاص نہیں. یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ کو خدائی میں شریک مانتے ہیں.
تمہارا تو عمل میں ایمان میں بھی اخلاص نہیں، ایک اللہ کو تم نہیں مانتے، خدائی میں تم نبیوں کو شریک کرتے۔ ہم ایمان میں بھی خالص اور عمل میں بھی خالص، امت محمدیہ ایمان لائے تو خالص، عمل کرے تو خالص، صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود، کوئی اور مطالبہ نہ زبان پر نہ دل میں خواہش۔ فرمایا اخلاص یہ ہے، ہر عمل میں جو اخلاص ضروری ہے وہ اخلاص یہ ہے کہ بندہ عمل کرے، لوگوں نے بھی دیکھ لیا، بندہ عمل کرے، فرشتوں نے بھی دیکھ لیا اور لکھ لیا، لیکن وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہے، یہ صرف خدا کی ذات جانتی ہے۔ نہ انسان سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والے نے کیسی نماز پڑھی، میں نے کیسی نماز پڑھی، بظاہر تو 2 رکعتیں ہیں لیکن دل میں کیفیت کیا ہے نہ انسان سمجھ سکتے ہیں نہ فرشتے سمجھ سکتے ہیں۔ انہوں نے بھی عمل نوٹ کر لینا ہے کہ نماز پڑھی، لیکن اندر کیفیت کیا ہے، کتنا اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے اور کتنا اللہ سے لو اور لگاؤ میں نماز پڑھی ہے، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اس لیے ایمان میں بھی اور ہر عمل میں بھی کوشش یہ ہو کہ خالص سے خالص عمل صرف ذات باری تعالی مقصود ہو، کہ امت محمدیہ کی شان یہ ذکر کی گئی۔ اللہ ہمیں بھی یہ نعمت نصیب فرمائے۔